السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا ہم بندوں پر بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ 2-3 سال کے وقفے کے بعد اس رمضان شریف میں دوبارہ درس تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے عوام میں درس تفسیر کا رجحان بہت تیزی کے ساتھ آیا ہے۔ مختلف مقامات سے درس تفسیر کے اہتمام کے اعلانات آ رہے ہیں اور لوگ بہت تیزی سے درس تفسیر کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں علم تفسیر سے متعلق چند باتیں جان لینا بہت ضروری ہے۔ عام طور سے درس تفسیر جو رکھا جا رہا ہے اس میں ہر جگہ علم تفسیر بیان نہیں ہو رہا ہے، فن تفسیر کا بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ تفسیر قرآن کے دلچسپ عنوان سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس بہانے سے قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں ان کی اصلاح کا کام ہو جائے گا۔ تو خاص طور پر علم تفسیر کے اعتبار سے باتیں نہیں ہوتی، لوگوں میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کی اصلاح کے لیے اور عبادتوں کی ترغیب دلانے کے لیے اور کچھ قرآن مجید کے مضامین سے واقفیت دلانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ ایک عام مسلمان کو پہلے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اسلام کی بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اسے اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب علوم اسلام کی تھوڑی بہت واقفیت ہو جائے، پہلے سے کچھ بنیادیں پڑ جائے، تب وہ علم تفسیر کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر ہم سن رہے ہیں تو اس سے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں جان لینا ضروری ہے، کیونکہ تفسیر سننے والے کے ذہن میں اپنے حساب سے کچھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، قرآن میں یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، لیکن قرآن کا جب درس دیں گے تو اس میں کیا آئے گا یہ پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہر بات واضح طور پر صریح انداز میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی جب تشریح کی جاتی ہے، اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں اور آیات قرآنیہ کے ساتھ احادیث شریفہ کو ملا لیتے ہیں، اقوال صحابہ کو ملا لیتے ہیں، اقوال تابعین کو ملا لیتے ہیں، مفسرین کی تفسیروں سے جب باتوں کو لیتے ہیں تب جا کر عوامی باتیں سامنے آتی ہیں، ورنہ صرف قرآن مجید میں صراحت سے کیا بیان ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ایک آیت کے تحت کیا کیا گہری باتیں ہو سکتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر انسان کے لیے نازل فرمایا ہے۔ کوئی بھی شخص قرآن پڑھے تو اس کو ہدایت ملے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ عربی زبان سیکھنے کے بعد قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے یا عربی زبان سیکھے بغیر ہی قرآن کا ترجمہ لے کر وہ پڑھے، ٹرانسلیشن، تو اسے توحید معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کو بنانے والی ذات ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ایک ہی خدا ہے
یہ اس کو صراحتاً ملے گا۔ اللہ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں، رسالت اس کو ملے گی، کچھ نبیوں کے نام بھی مل جائیں گے اور ان کے کچھ واقعات بھی مل جائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ جگہ جگہ ملے گا۔ جنت جہنم، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، ان کا تذکرہ ملے گا۔ ایسی چیزیں ہر انسان کو صراحت سے مل جاتی ہے، اور اسلام کی بنیاد انہی تین چیزوں پہ ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تین چیزیں اسلام کی بنیاد۔ جو اللہ کو ایک مانے اور انبیاء کو مان لے، آخرت کو مان لے، وہ مسلمان ہے۔ اب تفصیل اس میں بہت کچھ آتی ہے، لیکن مختصراً بنیاد یہی ہے اسلام کی۔ اور قرآن مجید میں ان تین چیزوں کے بارے میں صراحتاً ارشادات آئے ہیں۔ اب قرآن کی تفسیر سننے والے کو مفسرین کے کلام کی روشنی میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قرآن شریف کی تفسیر میں کیا سننا چاہتا ہے۔ وہ محض آیتوں کا ترجمہ اور اس سے معلوم ہونے والی واضح باتیں سننا چاہتا ہے، یا اس کے ساتھ حدیثوں کو ملا کر، یا اقوال صحابہ کو ملا کر، یا اقوال تابعین و مفسرین کو ملا کر ہر آیت کی تفصیل میں جانا چاہتا ہے۔ اور دونوں کا طریقہ الگ ہے۔ اس طرح درس دیں گے تو صرف آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے، پھر دوسری آیت آئے گی، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، مختصر تشریح، آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں صرف یہی عام باتیں آئیں گی جو اللہ کا منشا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر ایک انسان ہدایت حاصل کر لے، پھر جب وہ داخل اسلام ہو جائے گا، اب پھر اس کی تعلیم ہوگی، پھر قرآن کی گہری باتیں اور جو اس میں اشارے ہیں وہ اس کو سمجھائے جائیں گے، باریکیاں اس کو بتائی جائیں گی۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے، ایک انسان ہے صرف، وہ قرآن پڑھے گا تو اسے موٹی موٹی باتیں اسلام کی ملیں گی کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، رسول کو مانا جائے، مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے اور آخرت ہے، جنت جہنم ہے، یہ اس کو بنیادی تعلیم ملے گی۔ اس کو مان کر وہ مسلمان ہوگا، بعد میں پھر گہرائیوں کا علم وہ حاصل کرے گا۔ اور ایک ہے مسلمان پڑھے گا قرآن مجید کو، تو مسلمان کو تو یہ پہلے سے معلوم ہے توحید کیا ہے، اللہ کو ایک مانا ہوا ہے، رسولوں کو مانا ہوا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانا ہوا ہے۔ تو اب اس طرح کی آیتیں اس کے لیے بہت زیادہ نہیں بتائی جاتی، اسے اس سے آگے کی باریکیاں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی میں خلط ملط ہوتا ہے۔ بعض لوگ درس تفسیر سے یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کو ترجمہ بتا دیا جائے، تو ان کو صرف ترجمے سے کیا ملنے والا ہے؟ ترجمے میں تو یہی ملے گا کہ اللہ ایک ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت والا ہے، زمینوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، ہمارے نبی کو بھیجا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، آخرت میں سوال و جواب ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے، مومن۔ یہ سب تو سب معلوم ہی ہے پہلے سے مسلمانوں۔ پھر اس کو سننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر بیٹھ کر ترجمہ ہی سننا ہے تو یہ ترجمہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ مسلمان یہ ساری باتیں جانتا ہے۔ پھر درس تفسیر ایک مسلمان کے سننے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو باتیں جان رہا ہے بس اس کو قرآن میں، یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں یہ سب باتیں ہیں۔ تو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف آیتوں کا ترجمہ ہو، تو ان سے بہت زیادہ علم انہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات غلط طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ترجمہ ہے وہی قرآن ہے۔ اب الگ سے اگر تشریحات ہوں گی تو وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوگا، وہ اپنی علماء کی اپنی باتیں ہوں گی یا مفسرین کی اپنی باتیں ہوں گی، اللہ نے جو نازل کیا وہ نہیں ہے، ایسا وہ سمجھتے ہیں۔ ان کی ایک محدود سوچ ہے، اللہ کے کلام کو انہوں نے بہت محدود کر دیا، جبکہ قرآن مجید میں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اے پیارے حبیب قرآن مجید کو یاد کر لینے کی جلدی میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر جب ہم پڑھا دیں تو پھر اس پڑھے ہوئے کی پیروی کرو، پھر ہم اس کی باریکیاں آپ کو القاء کریں گے۔ دیکھیے قرآن مجید نبی پر نازل ہوا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قرآن آپ کے سینے میں ہم جمع بھی کریں گے، آپ کی زبان سے جاری بھی ہوگا، پھر اس کی باریکیاں آپ پر القاء کریں گے۔ یہ باریکیاں نبی نے کس سے بیان کی؟ صحابہ سے بیان کی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بیان کی، بعد میں مفسرین کا طبقہ تیار ہوا، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیروں کو لکھا، تو اس میں پھر اسلام کے متعلق جو معنی ہو سکتے ہیں وہ آیتوں سے سمجھ کر انہوں نے لکھا۔ تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف ہم کو ترجمہ پڑھنا چاہیے، تو ترجمے سے ہٹ کر جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے، وہ قرآن شریف کا حصہ نہیں ہے، مفسرین نے الگ سے لکھا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ترجمہ کس کو فائدہ دے گا؟ جو غیر مسلم ہے، اسے بنیادی طور پہ اسلام کا میتھڈ معلوم ہو جائے گا، اسلام میں یہ ہے، لیکن ایک مسلمان کو یہ باتیں پہلے سے معلوم ہے، اسے ذرا تفسیروں کی گہرائیوں کی طرف آنا پڑے گا۔ اور بالعموم قرآن مجید میں جو صراحتاً جو چیز موجود ہے، وہ 5 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیے۔ احکام ہیں قرآن مجید میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بھی دوسرے احکام قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو بار بار احکام کی آیتیں آئیں گی، نماز کی آیتیں آئیں گی، روزے کی آیتیں آئیں گی، حج کی آیتیں آئیں گی، احکام۔ پھر احکام بھی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے پورے احکام ہیں قرآن مجید میں، نہیں، اس کے بھی صرف بنیادی احکام، باقی تشریحات کے لیے حدیث کی طرف آپ کو جانا ہوگا اور عمل رسول کی طرف جانا ہوگا، اقوال صحابہ کی طرف جانا ہوگا۔ احکام اس کو کہتے ہیں، احکام کی آیتیں ملیں گی آپ کو، جگہ جگہ احکام کی آیتیں آئیں گی۔ احکام میں پھر یہ نکاح، طلاق کے اور کاروبار کے یہ سارے احکام بھی آئیں گے قرآن مجید میں۔ ہے قرآن مجید میں صاف صاف کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے حرام ہے، طلاق کیسے دینا چاہیے، طلاق کیسے واقع ہوتی ہے، رجوع کب ہو سکتا ہے، کب نہیں ہو سکتا ہے، ایلا ہے، زہار ہے، بہت کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ کاروبار کے بھی احکام بیان ہوئے ہیں، قرض لینے دینے کے بارے میں جو احکام ہوئے ہیں، احکام ہیں۔ اب جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھنے بیٹھیں گے تو بار بار احکام کے متعلق آیتیں آئیں گی، بالکل بنیادی احکام۔ اور احکام سے بحث کرنا فقہ کا کام ہے۔ تو اب آپ قرآن کے ان آیات احکام کو پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر فقہ کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ فقہ نے وہی کام کیا ہے، قرآن مجید کے احکام کی آیتیں اور حدیث شریف میں جو احکام کی حدیثیں تھیں انہی کو لے کر انہوں نے پوری زندگی کے احکام بیان کر دیے۔ تو وہ بیان کرنا فقہ کا کام ہے، تو جو قرآن کو سمجھنا چاہ رہا ہے اسے فقہ کے پاس بھی آنا پڑے گا، کتب فقہ بھی پڑھنا ہوگا اور احکام کو پوری طرح سمجھنا ہوگا۔ اور احکام جو ثابت ہوتے ہیں وہ قرآن مجید یا حدیث شریف یا اجماع امت یا قیاس سے ہی ثابت ہوتے ہیں، انہی چیزوں سے، اور قیاس بھی وہ کتاب و سنت سے ہی ہوتا ہے۔ احکام کی آیتیں بار بار آئیں گی۔ اور دوسری مناظرے کی آیتیں، جس میں یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین، یہ 4 قسم کے گمراہ لوگوں سے مناظرے کی آیتیں بار بار قرآن مجید میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں پر سوال قائم فرمائے گا، یہودیوں تمہاری بات اگر صحیح ہے تو پھر یہ کیسے؟ ان کا رد ہوگا یہودیوں کا۔ ایسے ہی عیسائیوں کا رد ہوگا کہ تم نے فلاں فلاں کو خدا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کیا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ پھر ان کے اس نظریے کا رد کیا جائے گا۔ ایسے ہی مشرکین سے کہ ایک سے زیادہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں،
اور بھی مشرکین کے غلط عقائد کا رد، ایسے منافقین۔ تو یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین سے مناظرے کی آیتیں بار بار آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مناظرہ تھا وہ ہے 3 پارے میں، اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 قسم کے گمراہ لوگوں سے جو جدل اور مخاصمے کی، ان کے اوپر دلیل قائم کرنے کی، ان کے غلط عقیدے کو رد کرنے کی جو آیتیں ہیں، یہ پورے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ درس تفسیر لینے بیٹھیں گے بار بار یہی آئیں گے، احکام کی آیتیں آئیں گی یا یہ مناظرے کی آیتیں آئیں گی جس میں یہودیوں سے یا عیسائیوں سے یا مشرکین سے یا منافقین سے خطاب ہوگا، ان کے غلط عقائد کا رد کیا جائے گا، یہ بار بار آئے گا پلٹ کر۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، کہ اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ذکر فرما کر بندوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ اور ایسے ہی ایام اللہ کا ذکر۔ ایام اللہ کا مطلب پچھلی قوموں پر جو اللہ کا انعام ہوا اس کا ذکر، اور پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ان کا ذکر۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت منہ سلوہ نازل ہوئی، اس کا ذکر ہوگا، اور جو بھی ان پر انعامات ہوئے، فرعون سے اللہ نے ان کو بچایا، اس کا ذکر ہوگا، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوگا۔ ایسے ہی جن قوموں پہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، وہ ذکر ہوگا۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جن قوموں پر عذاب آیا ان کا ذکر ہوگا۔ تو جن اطاعت شعار بندوں پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی اس کا ذکر بار بار آئے گا، اور جن نافرمانوں پر عذاب آیا اس کا ذکر بار بار آئے گا مختلف انبیاء کی قوموں میں۔ جب آپ تفسیر پڑھنے سننے بیٹھیں گے تو بار بار یہ آئیں گے، احکام آئیں گے، یا پھر وہ دوسرے نمبر پر کیا چیز تھی، مناظرے کی آیتیں آئیں گی، یا پھر تیسرے نمبر پر یہ کہ اللہ کی نعمتیں یا اس کے عذاب کا ذکر بار بار آئے گا۔ اور اسی میں انبیاء علیہ السلام کی ان کی قوموں سے جو گفتگو ہوئی، انہوں نے دعوت کیسے دی، انہوں نے کیا کہا، قوم نے جواب میں کیا کہا، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد کتنی چیزیں ہوئی، یہ 4 چیزیں ہو گئی کائنات میں اللہ کی نشانیاں اور اس کی نعمتوں میں۔ 5ویں چیز ہے موت کے وقت کیا ہوگا ایک انسان کے ساتھ، موت کے بعد کیا ہوگا، یعنی آخرت سے متعلق آیتیں آئیں گی۔ موت کیسے آئے گی انسان کو، موت کے وقت انسان کیا کہے گا، مومن کیا کہے گا، کافر کیا کہے گا، گنہگار کیا کہے گا، موت کیسے آئے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر، جہنم کے عذابات کا ذکر، پھر محشر کی ہولناکیوں کا ذکر، اس میں جنتیوں کے وہ جنتی کھائیں گے کیا، جنتی پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، ان کے محل کیسے ہوں گے، جنت میں ان کے محلوں کے نیچے سے کیسی نہریں جاری ہوں گی۔ ایسے ہی جہنمیوں کے لیے ان کو جو کھانے کے لیے کانٹے دار چیزیں دی جائے گی، خون اور پیپ وغیرہ دیا جائے گا، اور جو بھی ان کے ساتھ یہ پوری تفصیلات پوری قرآن مجید میں یہ 5 چیزیں بار بار آتی رہیں گی۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ رہتی دنیا تک ان تعلیمات کی ضرورت ہے انسان۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین کا رد کیا گیا ہے، ان کے غلط عقائد کو۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو قومیں بالکل ابھری ہوئی ہیں وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ آج بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ آج بھی دنیا اس بارے میں ریسرچ کر رہی ہے کہ مرتا کیسے ہے آدمی، مرتے وقت کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، خبر میں کیا ہوتا ہے، آدمی جاتا کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک تجسس ہے لوگوں کو،
اور قرآن بار بار اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ایسے ہوگا، انسان یہاں جائے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا، تو عربی زبان جو آج بھی رائج ہے، جو سکھائی جا رہی ہے، اس کا جو گرامر ہے وہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے کا گرامر ہے، نیا کچھ نہیں ہے۔ آج بھی عربی لینگویج سیکھ کر قرآن شریف میں یہ موٹی موٹی باتیں کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہے، عربی لینگویج سیکھ کر یہ موٹی موٹی باتیں جو میں بیان کیا ہوں، جو قرآن میں صاف صاف آئی ہیں، یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے قرآن فہمی کا، جو ہر انسان کا حصہ ہے، اور کیونکہ قرآن ہر انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو جو بھی انسان پڑھے گا ہدایت کی بنیادی باتیں اس کو ملیں گی۔ اب رہ گئی بات قرآن مجید کے علوم و اسرار کی، تو پھر اس کے علوم و اسرار تو اتنے ہیں کہ آپ ساری زندگی قرآن سمجھتے رہیے، اس کے معنی اور مفاہیم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی تفسیریں قرآن مجید کی لکھی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی آدمی قرآن لے کر بیٹھے تو ان تفسیروں میں جو جو لکھا ہوا ہے اس کو یہیں قرآن میں سمجھ میں آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، یہ کسی کو بھی سمجھ میں آئے گا پڑھتے ہی کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ لیکن قرآن کی ہر آیت ایسی نہیں ہے کہ بس پڑھیں اور سمجھ میں آ جائے، اور جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا ہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ جتنا صرف صراحتاً ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے اور بہت زیادہ ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ صرف عربی زبان پڑھ لینے سے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لینے سے اور واضح طور پہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اتنا جان لینے سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر ان لوگوں کی بارگاہ میں آنا ہوگا جن کی ساری زندگی قرآن سمجھنے میں گئی۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ آپ کی زبان پر قرآن مجید کو جاری کر دینا، آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کی باریکیاں پھر ہم آپ پر اس کو القاء کریں گے۔ تو وہ باریکیاں نبی نے صحابہ کو بتائی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتائی، پھر بعد میں مفسرین نے انہی کے اقوال سے اس کو۔ پھر تفسیر کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے جس کو تعویل کہتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس آیت سے یہ بیان فرمایا، یہ یقین کے ساتھ کہنا کہ یہ آیت ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، اسے یا تو حدیث پیش کرنا پڑے گا کہ نبی نے اس کا یہ معنی بیان کیا، یا صحابی کا قول پیش کرنا پڑے گا۔ خود سے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ آیت ہے اور اللہ کی مراد یہ ہے، یہ خود سے کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اب خود سے کوئی کہے گا آیت پڑھ کے کہ اللہ کی یہ مراد ہے تو تفسیر بالرائے ہے، حرام ہے تفسیر بالرائے، اپنی جانب سے تفسیر کرنا حرام ہے۔ تفسیر کے لیے نقل چاہیے کہ ہم اوپر سے کسی کا قول نقل کریں گے کہ یہ آیت کا معنی یہ نبی نے بیان کیا ہے یا صحابی نے بیان کیا ہے، صحابی بھی نبی سے سن کر ہی بیان کریں گے، یہ تفسیر ہے۔ دوسری ہے تعویل۔ تعویل کا مطلب آیت کریمہ سے جو عربی زبان کے قواعد ہیں اور جو اسلام کے اصول ہیں اور ہماری جو دین فہمی ہے اس کے مطابق ہم اس سے نکات نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ پہلے آیا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ لفظ بعد میں آیا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اس سے یہ نقطہ نکل رہا ہے، یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کو تعویل کہتے ہیں۔ عقائد اسلامیہ کے مطابق، علوم اسلام کے مطابق، اصول اسلام کے مطابق اس میں سے جو جتنی صلاحیت رکھتے ہیں اتنا معنی اس میں سے نکال کر بیان کرتے ہیں۔
جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ صحابی رسول سے پوچھا گیا، صحابہ کی بلکہ محفل میں پوچھا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ اس صورت کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک صحابی رسول نے سب سے ہٹ کر ایک مطلب بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ظاہری حیات ختم ہونے والی ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا، دوسرے کسی صحابی نے نہیں بیان کیا، انہوں نے سمجھ لیا اس کو۔ اس میں جو آیت تھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی کی زندگی کا آخری حصہ آ گیا ہے۔ تو ان کے پاس جو قرآن فہمی تھی، جو اسلام کے اصول معلوم تھے، جو عقائد اسلام، اس کی روشنی میں یہ نقطہ انہوں نے نکال لیا، تو یہ بھی اس کی ایک تعویل ہو گئی۔ تو ایسے قرآن مجید میں معانی کا ایک سمندر ہے جو ہم کو نبی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، اللہ کی مراد یہ ہے، تو اس کو ہم اللہ کی مراد یہ ہے کہہ کر بیان کرتے ہیں یقین کے ساتھ، اور جو مفسرین اس میں سے نکات نکالتے ہیں اس کو اس یقین کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا، لیکن ہے اس کا بھی اعتبار، یقین کے بعد کا جو درجہ ہے اس درجے میں اس کو بھی مانا جاتا ہے تفسیر میں۔ تو تفسیر کے متعلق لوگوں میں جو رجحان آیا ہے، سب سے پہلے لوگوں کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن سمجھنے کی ایک ترتیب ہے، اور یہ سمجھنے والے کے بھی اوپر ہے۔ آدمی اپنی حالت دیکھے کہ میری حالت کیا ہے۔ جس آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ درس تفسیر سننے بیٹھ گیا ہے، اس کو کیا دل لگے گا؟ اس میں زمینوں اور آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، بادشاہت زمین و آسمانوں میں اللہ ہی کی ہے، ایسی موٹی موٹی باتیں آتی رہیں گی اور بھی باتیں آتی رہیں گی، تو وہ سمجھے گا کہ یہ جو دین کی باتیں ہم تقریروں میں سنتے ہیں، ادھر ادھر سنتے ہیں، وہ سب قرآن میں کچھ ہے نہیں، قرآن میں کچھ دوسری باتیں ہیں، تو اس کو الگ سمجھے گا قرآن سے۔ اسی لیے لوگوں کو دیکھیے، لوگ وہ بولتے ہیں فاتحہ کہاں ہے قرآن میں دکھائیے، میلاد کہاں ہے قرآن میں دکھائیے، شب برات کہاں ہے قرآن میں دکھائیے۔ یہ جو سوالات کرتے ہیں لوگ، یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں صراحتاً کیا بیان ہوتا ہے، پھر قرآن مجید سے ثابت کیا کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور جو علوم اسلامیہ ہیں، حدیث ہیں، فقہ ہیں، تفسیر ہیں، جو بھی ہیں، ان کا قرآن مجید کی آیتوں سے ثبوت کیسے ہوتا ہے، اتنا شعور ان کا نہیں ہے۔ ان کا شعور بس یہ ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ مکمل پڑھا، اس میں یہ سب کچھ نہیں ہے، اس میں یہ سب جتنی تقریریں ہو رہی ہے، جتنی باتیں ہیں، یہ نبی کے بارے میں جو اتنے عقیدے ہیں، اولیاء کے بارے میں اتنے عقیدے ہیں، یہ جتنا ہم کر رہے ہیں، میلاد، 11ویں، فاتحہ، نظر و نیاز، یہ سب کچھ نہیں ہے قرآن میں، پورا ہم پڑھ کے دیکھ چکے۔ تو ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور بول دیں گے قرآن میں یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ طلاق کا کوئی مسئلہ آئے گا، اپنی طرف سے کچھ بھی سمجھ لیں گے، فقہ کی طرف نہیں جائیں گے، اور وہاں سے لے کر وہ قرآن میں تو ایسا ہے، اب یہ فقہ کی کتاب سے ایسا بیان کر رہے ہیں، ہم قرآن کو مانیں کہ فقہ کی کتاب کو مانیں، غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو سچی بات یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان، عام مسلمان، قرآن کے ترجمے سے دین سیکھنا چاہے گا یا حدیث کے ترجمے سے دین سیکھنا چاہے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ اسے دین علماء اسلام سے سیکھنا چاہیے، اور علماء اسلام وہ اکابر اسلام کی کتابوں سے، جو کتابیں قرآن و حدیث کو پڑھ کر سمجھنے کے بعد عام مسلمان کے لیے تیار کی گئی ہیں، اس ترتیب سے اس کو پڑھنے کے بعد ہی مال حاصل ہوگا۔ اور جو آدمی یہ سوچ کر درس تفسیر میں بیٹھ رہا ہے کہ جو یہاں آئے گا وہی میں مانوں گا، جو نہیں آئے گا وہ میں نہیں مانوں گا، تو یہ غلط فہمی ہے اس کی، کیونکہ یہاں وہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے،
کہ اب ہر مسئلہ قرآن سے ثابت کیا جائے، ہر عقیدہ قرآن سے ثابت کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ پھر ترجمہ پڑھ کر لوگ اکتفا کر لیتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ چکے، تفسیر کی طرف نہیں جاتے، جبکہ تفسیر کے بغیر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور قرآن مجید اصول کی کتاب ہے، اس میں اصول کے انداز میں بات کی گئی ہے، اور اس سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے یہ آپ کو تفسیریں ہی پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیریں ہی پڑھنا ہوگا، تفسیریں پڑھے بغیر قرآن کو مکمل آپ صحیح انداز میں سمجھ نہیں سکتے۔ تو درس تفسیر کے بارے میں یہ چند بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تفسیر کا ایک رجحان تو اچھا آیا ہے، لیکن لوگوں میں بہت غلط فہمیاں ہیں، اور لوگ تفسیر قرآن کے لفظ سے تفسیر قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں سے فقہ کی اہمیت نکل جا رہی ہے، حدیث کی اہمیت کم ہو جا رہی ہے ذرا ان کی نظر میں، یا کوئی درس قرآن یا درس حدیث کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو بعض کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کو صرف قرآن اور حدیث میں جو براہ راست جو بات مل رہی ہے اسی پہ چلنا ہے، پھر وہ فقہ کو ایک الگ چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو درس تفسیر بھی سننا چاہیے، درس حدیث بھی سننا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمارا نظریہ صحیح ہونا چاہیے۔ علماء کرام درس تفسیر، درس قرآن، درس حدیث کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ عام آدمی قرآن جانتا ہے، قرآن کے نام پہ اس کو بلانا آسان ہے۔ عام آدمی حدیث جانتا ہے، حدیث کے نام پہ بلانا آسان ہے۔ اب درس فقہ کہیں گے تو عام آدمی کو فقہ کیا معلوم ہے، وہ معلوم نہیں کیا ہے، سوچ کے آئے گا نہیں۔ تو ایک عام آدمی کو صرف بلانے کے لیے، عام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، عام لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے درس قرآن، درس حدیث کے عنوانات استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کی ضرورت کی جو بات ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ یا پھر اہل علم جمع ہو تو درس قرآن کہا جائے تو پھر تفسیر ہی کا فن ان کو پڑھایا جاتا ہے، حدیث کا ہی فن پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تفسیر کا درس دیں گے تو تفسیر کا فن اگر پڑھائیں گے تو فن میں کیا باتیں ہوں گی، اس کی تعریف ہوگی، تفسیر کہتے کس کو ہیں، پھر تفسیر کا لغوی معنی کیا، اصطلاحی معنی کیا، اس کی تعریف ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تفسیر کیسے آتی ہے، تفسیر قرآن سے ہوتی ہے یا حدیث سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ علمی باتیں ہوتی ہے۔ اور عام طور سے جو درس ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے حصے نکال کر، اب ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پر، تو ہمارا منشا یہی ہے کہ ہم تفسیر کی گہری باتوں میں گئے بغیر ہر پارے سے عام عنوانات جو نکلتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اس پارے میں کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ایسے چند مضامین اور عنوانات نکال کر اس کو مختصراً اس کے ساتھ حدیث شامل کر کے، فقہ شامل کر کے ہم سمجھائیں گے کہ ایک عام مسلمان کو، یہ ہمارا درس سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ پہلے پارے میں کیا کیا بیان ہوا ہے، دوسرے پارے میں کیا کیا بیان ہوا ہے، تیسرے پارے میں کیا بیان ہوا، ایسا ایک ایک پارے کے اعتبار سے چلنا ہے درس تفسیر کے حوالے سے۔ یہ چند بنیادی باتیں یاد رکھیے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، تفسیر بھی پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اپنا نظریہ درست کرنا ہے کہ ہم اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے ہی مسئلہ نکالیں یا قرآن سے عقیدہ نکالیں، اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ عقیدے کے لیے عقیدے کی کتابیں پڑھنا پڑے گا، مسئلے کے لیے مسئلے کی کتابیں پڑھنا پڑے گا۔ یہاں سے آپ کو نہ عقیدہ پر آپ کو کوئی، کیونکہ آپ کا وہ لیول نہیں ہے، سب ہے یہیں سے سب نکالا گیا، مگر لیول وہ نہیں ہے ہمارا یہاں سے ہم سمجھ سکیں۔ جو شخص پوری زندگی اسی میں لگائے، سب کچھ چھوڑے، دن رات قرآن و حدیث میں لگا رہے، تو زندگی کے ایک بڑے حصے کو ایسے گزارنے کے بعد وہ اس قابل بنے گا۔ تو جو اس قابل ہوگا وہ عام مسلمان کیوں رہ جائے گا، وہ تو عالم دین ہو جائے گا، مفسر قرآن ہو جائے گا۔ تو ہمارے اکابر ایسے ہی حاصل کرتے ہیں، پہلے ادھر عقائد سے کتابیں سیکھنے کے بعد قرآن مجید میں اس کے دلائل جانتے ہیں، پھر ان دلائل سے ان کو پھر
اور زیادہ اطمینان اور یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو آئے ہر مسلمان اس مقام تک آئے، اور پھر وہ دونوں میں جو مطابقت ہے عقائد کی کتابوں میں اور قرآن میں، مسائل کی کتابوں میں اور قرآن میں، وہ مطابقت دونوں کا رشتہ پھر جب سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز پہلے پارے کے جو مضامین ہے وہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔